اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج اپنی اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سخیرہ ٹی وی کے ساتھ۔ کل ہم نے سورت نمبر 28 سورۃ القصص، اس کی آیت نمبر 5 تک ہم نے اس کی ترجمہ کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر پڑھی۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے آیت نمبر 6 پہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، آگے ہم جائیں گے اس کی تفسیر میں۔ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، حامان فرعون کا وزیر تھا۔ حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، جو ظلم و ستم میں اس کا شریک اور اعلیٰ کار تھا۔ یعنی ہم چاہتے تھے کہ انہی زمین میں اقتدار بخشیں اور ان کا سکہ جما دیں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں نے جس خطرے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا کہ کہیں ان کی تعداد اور قوت اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ ہماری حکومت پر قابض ہو جائیں۔ بنی اسرائیل ہی کے ذریعے وہ خطرہ انہیں حقیقت بنا کر دکھا دیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ کی تقدیر کبھی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ جس چیز کا اللہ ارادہ رکھتا ہے اور جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے، وہ کبھی نہیں ہوتا۔ جتنے طاقتور ہو جائیں، جتنے نڈر ہو جائیں، جتنے دولت مند ہو جائیں، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور نہ اس کے ارادے کو پورا ہونے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 میں سے ہے، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 6۔ آگے ہم آیت نمبر 7 پہ جائیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيَهَا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی پہنچا رہا ہے۔ اس کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا ام موسیٰ، وحی کا لفظی معنی خفیہ اور تیز اشارہ ہے۔ وحی کرنے کا مطلب کوئی بات خفیہ طریقے سے دل میں ڈالنا ہے۔ یہاں کلام کا ایک حصہ محذوف ہے کہ مظلوم بنی اسرائیل پر احسان کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ان کی نجات کا ذریعہ بننے والے لڑکے کی ماں اس کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئی جس میں ان لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام ان کے والد کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمران بیان فرمایا ہے۔ مسلم الایمان باب الاسراء برسول اللہ کی آیت حدیث نمبر 267 165۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی ہارون کی ولادت اس سال ہو چکی تھی جس سال میں لڑکے قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جس کی اس سال ولادت ہوئی تھی جب لڑکے قتل نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کی بھی تفسیر آپ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 49 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔
بعض مفسرین نے ان کا نام عیارفت اور بعض نے لوہا بتایا، مگر یہ کسی صحیح حوالے سے ثابت نہیں۔ قرآن ان کا ذکر موسیٰ کے نام سے کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوہینا میں اور آگے آنے والے الفاظ میں اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ فرمایا، کیونکہ شاہی حکم عموماً جمع کے صیغے سے جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ملک الملوک اور شہنشاہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ہوا ہماری قدرت و حکمت کے نتیجے میں ہوا، ورنہ ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہی کا لفظی معنی خفیہ اور تیز اشارہ ہے۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کس طرح کی، اس کی صراحت نہیں فرمائی۔ انہیں الہام کیا، ان کے دل میں ڈالا، یا انہیں خواب دکھایا۔ بہرحال یہ وحی انہیں چند باتیں بتانے کے لیے تھی، نبوت کی وحی نہیں تھی، کیونکہ اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ موسیٰ کی والدہ نبیہ نہیں تھیں، کیونکہ تمام انبیاء مرد تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آیا۔ اس صورت میں بھی یہ کہا جائے گا کہ فرشتے تو بعض اوقات غیر انبیاء کے پاس بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ مریم بنت عمران کے پاس بھی فرشتہ آیا اور انہیں مسیح کی ولادت کی بشارت دکھائی۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2964 میں گنجے، کوڑی اور نبینہ شخص کے قصہ مذکور ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، ان سے ہم کلام ہوا۔ سنن کبرا اور بہقی کی صحیح حدیث 9110 میں ہے کہ فرشتوں نے عمران بن حسین کو سلام کیا، لیکن اس سے وہ نبی نہیں بن گئے۔ عرضیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کو وحی کی کہ اپنے بچے کو کچھ مدت تک دودھ پلا تاکہ اس کی ابتدائی غذائی ضرورت پوری ہو جائے، کیونکہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز ابتدائی غذائی ضرورت پوری ہو جائے، کیونکہ ماں کے دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز وہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی، اور جسم کچھ مضبوط ہو جائے، جو آخری مرتبہ دودھ پلا کر دریا میں ڈالنے سے لے کر دایا کا دودھ ملنے تک کا وقفہ برداشت کر سکے، اسے دودھ پلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اسے اتنے عرصے تک دودھ پلا کہ وہ اتنی شقت برداشت کر سکے کہ دریا سے ملنے تک، دایا کے پاس جانے تک وہ بھوک برداشت کر سکے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، تدبیریں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ پوری مدت پھر ولادت کے وقت حتیٰ کہ کچھ عرصہ دودھ پلانے تک فرعون کی مقرر کردہ دیواروں اور اس کے جاسوسوں کو اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا معجزانہ انتظام تھا، جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں 39 میں بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ فرمایا دودھ پلانے کا یہ عرصہ کتنا تھا، 3 ماہ یا 6 ماہ یا سال، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ صحیح ذریعے سے اس کی تعین ثابت نہیں۔ فَإِذَا خَفَّتْ عَلَيْهِ فَالْقِيَ فَالْعَلِيَمَ، اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ 38 سے 40 ہے۔ وَلَا تَخَافِي فَلَا تَحْزَنِي، خوف آنے والے خطرے کا ہوتا ہے، اور غم گزشتہ نقصان کا۔ فرمایا جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں پھینک دو، اور نہ ڈرو کہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جب تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کسی بات سے نہیں ڈرنا، میں تدبیر بہتر کرنے والا ہوں۔ یا اسے کوئی نقصان پہنچے گا، اور نہ غم کرو کہ میں نے اپنے بچے کو دریا میں کیوں پھینک دیا۔ اِنَّا رَادُوا عَلَيْكَ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، مفسرین نے اس آیات میں اللہ کے کلام کا اعجاز بیان کیا ہے کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 2 چیزوں کا حکم دیا، یعنی ارضیہ ہی اور فل کی فی علی، اور 2 چیزوں سے منع فرمایا، یعنی ولا تخافی اور ولا تحزنی، اور 2 چیزوں کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری دی، یعنی ان رعدوا علیک وجاعلوا من المرسلین۔ آگے ہم چلیں گے آیت نمبر 7 پہ۔ آیت نمبر 7 ہماری آیت نمبر 8 پہ۔ فَالْتَقَطُوا آلَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ واقعہ ہی فرعون
اور حامان اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے۔ اب اس کی تشریح پہ چلیں گے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔ فَالْتَقَطَ لِفِرْعَوْنَ التفت کا معنی ہے کہ کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا لینا۔ موسیٰ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے محل کے بلائی جانب تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے اسے پانی سے محفوظ بنا کر دریا میں ڈال دیا، جو بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ اس کے لوگوں نے اسے دیکھا تو دریا سے نکال کر فرعون کے پاس لے آئے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس لام کو اکثر لام عاقبت کہتے ہیں، یعنی آل فرعون کے اس سے اٹھانے کے نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے، مگر اس سے لام تعلیل بھی بنا سکتے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ آل فرعون نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اخْطَأَ افعال، جان بوجھ کر گناہ کرنا، جیسا کہ فرمایا پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے ہیں، خطا کار ہیں۔ اس کا مقصد تارکرس ان کے ساتھ عموماً پہلی بات کی علت بیان کی جاتی ہے، یعنی موسیٰ ان کے لیے دشمن اور بات غم کیوں بننے والے تھے، اس لیے وہ سب اللہ کے نافرمان اور خطا کار تھے۔ لب لباب یہی ہے کہ فرعون اپنے آپ کو بھول گیا تھا، انسانیت کو گرا دیا تھا، بنی اسرائیل کو اس نے ایک بہت مظلوم طبقہ بنا دیا تھا، ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر بنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے لیے باعث غم رنج بنایا اور انہی کے گھر میں پناہ دی۔ اس سال میں پناہ دی جب وہ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی اتنی طاقت نہ بڑھ جائے کیونکہ ہمارے مقابلے میں آ جائے اور ہمیں کوئی تباہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ نافرمان اور خطا کار جنہوں نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا اور بنی اسرائیل پر بے پناہ ظلم کیے، اللہ تعالیٰ نے انہی کے پروردہ کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ چوکنے والے کیا ہے، مگر خاطی کا لغوی معنی ہے اس ترجمے کے ساتھ نہیں دیتا۔ آگے آیت نمبر 9 ہے، وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس سے بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ دیکھیں اللہ پاک کی تدبیریں کیسی ہوتی ہیں جو اللہ پاک بناتا ہے۔ سورۃ آیت نمبر ہم نے 9 پڑھی ہے۔ فرعون اور اس کی بیوی نے صندوق کھلوایا تو اس میں سے نہایت خوبصورت اور پیارا بچہ نکلا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی کہ جو دیکھے اسے محبت کرنے لگے، جیسا کہ فرمایا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي تہا آیت نمبر، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی۔ مگر جس طریقے سے یہ بچہ آیا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی آدمی کا بچہ ہے جس نے ذبح ہونے سے بچانے کے لیے اسے دریا کے حوالے کر دیا۔ اس لیے فرعون اور اس کی خونخوار ساتھیوں نے اصرار کیا کہ اسے ہر حال میں ذبح کیا جائے، مگر فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو۔ فرعون کی بیوی کا یہ کہنا کہ اسے قتل مت کرو اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ لوگ اسے قتل کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بتایا۔ یہ خاتون دنیا کی سب سے بلند مرتبہ خواتین میں سے ایک خواتین تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاملوا من رجال کثیر ولم یکملوا من نساء الا آسیہ امرأۃ فرعون و مریم بنت عمران وان فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی ساریہ۔ بخاری حدیث انبیاء باب قول اللہ تعالیٰ اور ضرب و مثل 3411۔ مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ کی عورتوں پر برتری ایسے ہی ہے جیسے سرید کی برتری تمام کھانوں پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون اولاد سے محروم تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا اولاد کی خواہش رکھنے کے باوجود
اولاد حاصل نہیں کر سکا۔ لوگوں کے بنائے ہوئے بہت سے مشکل کشا اور حاجت روا جن سے لوگ اولاد مانگتے ہیں دنیا سے بے اولادی ہی رخصت ہو گئے۔ لاہور میں مدفون مشہور بزرگ علی حجویری کی خود اولاد نہیں تھی، مگر لوگ انہیں داتا، رازق اور گنج بخش، خزانے عطا کرنے والا کہہ کر ان سے مال و اولاد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ موسیٰ کے متعلق جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا۔ آپ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور اسے وہ نفع پہنچایا جو کم ہی کسی بچے نے اپنے پالنے والے کو پہنچایا گا۔ اگر فرعون بھی یہ الفاظ کہتا تو شاید اسے بھی یہ سعادت مل جاتی، مگر ظالموں کو ایسی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہم لا یشعرون، یعنی انہیں یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارا زوال اور ہماری ہلاکت بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی میرے بھائیو آیت نمبر 9 تک آج تشریح۔ اس میں آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملا ہے کہ فرعون کے پاس بھی اولاد نہیں تھی، جو اپنے آپ کو خدا مانتا تھا تو اسی کے اپنے پاس ہی اولاد نہیں تھی۔ اسی طرح اس میں ذکر کیا گیا کہ داتا علی حجویری اس کے پاس بھی اولاد نہیں تھی۔ تو ہمیں ہمارا مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے، اس سے ہی ہمیں مانگنا چاہیے، اس کے بعد ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں۔ والسلام۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔